اور ناپاک اور غلط چیزوں کا اسی طرح انسان کے اخلاق و کردار پہ انتہائی گہرا اثر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ ہم نے اپنا نبی، اپنا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ وہ حلال کرے لہم الطیبات، طیب چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، طیب اور پاک چیزیں وہ حلال کرے اور خبیث اور پلید چیزیں وہ حرام کراتے دے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ ڈلے ہوئے تھے ان بوجھوں کو ختم کر دے۔ خبیث چیزوں میں سے ایک مثال ہے، شراب کی انتہائی عادت تھی عرب کے معاشرے میں، لوگ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، لیکن اس کا نقصان یہ کہ وہ انسان کی عقل کو معوف کر کے رکھ دینے والی چیز ہے، ہوش اور حواس ختم کر دینے والی چیز ہے۔ جب انسان اپنے ہوش اور حواس کھو بیٹھتا، اس سے قتل و غارت گری بھی عام ہوتی، نقصان بھی ہوتے، معاملات بھی خراب ہوتے۔ اللہ نے قاعدہ رسول بنا دیا کہ خبیث چیز کو حرام قرار دے دیا۔ جو جو چیزیں پاک اور طیب تھیں ان کو جائز قرار دیا، اور ناپاک اور پلید چیزوں کو ان کو حرام قرار دے دیا۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ ان کے لیے کرنے اور نہ کرنے کے کام آسمان سے اترتے ہیں۔ اس کام کو تم نے کرنا ہے، اس کام سے تم نے بچنا ہے، یہ احکامات آسمان سے نازل ہونے لگے۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ وہ کس کو حلال قرار دے، کس کو حرام قرار دے۔ ایک صحابی رسول عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے اور آ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے کہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں، اپنے راہبوں، اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا ہے، حالانکہ میں عیسائیت سے آیا ہوں، عیسائیوں میں کوئی اپنے مولویوں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے پوپ کو، ان کو رب نہیں مانتا۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مجھے یہ بتاؤ، عیسائیت میں جب آپ تھے، آپ کے راہب اور آپ کے پوپ جس چیز کو حلال قرار دیتے، کیا تم اس کو حلال قرار دیتے تھے؟ بولے ہاں۔ اور جس چیز کو وہ حرام قرار دیتے تم اس کو حرام قرار دیتے تھے؟ فرمایا ایسا ہی ہوتا تھا، جس کو وہ کہتے تھے یہ حلال ہے، سارے لوگ اس کو حلال مانتے تھے، جس کو کہتے تھے یہ حرام ہے، سب لوگ اس کو حرام مانتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اختیار اللہ احکم الحاکمین کا ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دے، کسی چیز کو حرام قرار دے۔ جب بندے یہ اختیار بندوں میں سے کسی کو دے دیں تو اس کا مطلب انہوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور حلال اور حرام کا پہننے اوڑھنے بچھونے سے زیادہ تعلق ہے انسان کے پیٹ سے، کہ کھاتا کیسا ہے، اس کے پیٹ میں اترنے والے لقمے کس قسم کے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، پھر اس کے پیٹ میں اترنے والے ہر لقمے کی تفریق اللہ کی روشنی میں ہوگی کہ اگر اللہ نے اس کو حلال قرار دیے تو یہ حلال ہے، اگر رب نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تو حرام ہی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، اس پہ 1 کروڑ دلائل دے، سب لوگ متفقہ طور پر کسی چیز کو درست قرار دے دیں تو وہ حلال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی مرضی سے چیزوں کے حلال اور حرام کو قرار دینا تھا، طے کرنا تھا، ڈیفائن کرنا تھا، فیصلہ کرنا تھا کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، اور مرضی اپنی استعمال کرنی تھی، پھر اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ کفر اور اسلام میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، اللہ کے بندے اس کو حلال کہتے ہیں جس کو ان کا رب حلال کہے، اس کو حرام کہتے ہیں جس کو ان کا رب حرام کہے، اور جو رب کے بالغ ہیں ان کی اپنی مرضی چلتی ہے۔ یہ حلال اور حرام کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نبی کا اس زمین پہ آنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ میرا نبی آ کے تمہیں بتاتا ہے
کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ اب جو بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے، اس کی زندگی میں اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ اگر حلال کھانے کا عادی ہے، طیب اور پاک چیزیں کھانے کا عادی ہے، اس کے دل میں تقویٰ جڑیں مضبوط کرتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہونے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کے کھانے اور پینے میں حرام شامل ہے، 1,00,000 کوششیں کرے اس زمین پہ تقویٰ کا پودا نہیں اگ سکتا۔ جتنے مرضی ہائیبرڈ قسم کے بیج ڈال لے، نمازیں اور تہجدیں اور روزے اور صدقات دے، اس کے سینے میں تقویٰ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے، امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، ان کے والد کہتے ہیں کہ لوگوں، حلال اور حرام تو دور کی بات ہے، میں نے اپنے بچوں کو ساری زندگی ایک لقمہ بھی ایسا نہیں کھلایا جس میں شک کو شک۔ بھائی اس بات کو سن کے میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آپ اور ہم بولڈ ہو جائیں، بولڈ یعنی پہلی گیند پہ آؤٹ ہو جائیں۔ ہم اکھاڑے اور میدان سے باہر جا کے پڑھتے ہیں جب بات آتی ہے شک کی، حلال حرام کی نہیں، کیونکہ آپ، میں، میرا معاشرہ، میرے ادارے، میرے سسٹم، میری معاشیات، میری تجارتیں، میرا لینا اور دینا، سارے کے سارے نظام حلال اور حرام تو بات کی بات ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شک میں مبتلا ہے۔ ابھی میں آپ سے حلال حرام کی بات ہی نہیں کر رہا، شک میں مبتلا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے اللہ کی رضا کی خاطر شک والی چیز چھوڑ دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، لوگو حلال واضح ہے، یوں سمجھو یہ دائیں جانب حلال ہے، یہ لکیر ہے درمیان میں، یہ محراب ممبر پہ یہ لکیر لگی ہوئی، ان الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے۔ لکیر کی اس جانب حلال چیزیں، اس جانب حرام چیزیں، ہر ذی فہم اور ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے، ہر عقل مانتی ہے کہ یہ ناپاک اور خبیث اور غلط چیز ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کی بات ابھی نہیں کرنے لگے، بات کرنے لگے شک والی چیزوں کی۔ فرمایا پھر حلال اور حرام ان کے درمیان جو لکیر ہے اس پہ ہے شک والی چیزیں، مشکوک چیزیں، جن کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں، جن کے بارے میں بحث کی جا سکتی ہے، جن کے بارے میں دو طرفہ دلائل ملتے ہیں، اس کی بات سنو تو لگتا ہے کہ درست ہے، اس کے پاس جاؤ کہ لگتا ہے یہ تو خالص حرام ہے معاذ اللہ۔ بینہما مشتبہات، اس کے درمیان کون سی چیزیں؟ شک والی چیزیں۔ کون سی چیزیں؟ شک والی چیزیں۔ سنیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فمن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، انا للہ و انا الیہ۔ لوگوں جو شک والی چیزوں میں پڑ گیا، پھر سمجھ لو کہ یہ شک اس کو حرام میں دھکیل کے لے کے چلا جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ اگر شک والی چیز پہ کوئی کھڑا ہے، او بھائی آپ اور میں ایک دوسرے سے دھوکہ تو دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنے نفس اور اپنے من اور اپنے ضمیر سے دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چیخ اور چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، یہ طریقہ مشکوک ہے، اس دال میں کچھ کالا ہے۔ فرمایا کہ جس دال میں کچھ کالا ہے آپ پھر بھی اس بنیاد پر کھڑے ہو، اس چیز کو استعمال کر رہے ہو، اس کے جائز اور ناجائز میں الجھ رہے ہو، تو یہ مشکوک چیز پہ کھڑا ہونا ان قریب آپ کو حرام میں دھکیل کے لے جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سادہ سا اصول ہے، آپ کا اور میرا زندگی کا اصول ہونا چاہیے، جب معاملہ اتنا حساس ہے، زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ میں شک والی چیزوں میں نہیں پڑتا، کھرے بندے ہیں، کھری چیز پہ رہتے ہیں، خالص اسلام کے وارث ہیں، خالص بات کو مانتے ہیں، مشکوک چیز کو دلیروں اور بہادروں کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا
دعا ما یریبک الی ما لا یریبک. اگر آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام آئے جس میں شک ہے، کیا کرنا ہے؟ اسکپ کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچنا کہ اس کو کروں یا نہ کروں، اس سے پوچھوں یا اس سے پوچھوں. آپ کو محمد کریم جب بتا رہے ہیں، آسمان سے وہی آپ کے سوال کا جواب دے رہی ہے، آپ کے مسائل کا حل آسمان سے جب اتر چکا ہے، پھر زمین کے صاحب علم لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ دعا ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں شک نظر آئے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ ہو، کھانے کا نہ کھانے کا مسئلہ ہو، جانے کا نہ جانے کا مسئلہ ہو، پہننے کا یا نہ پہننے کا مسئلہ ہو، جس چیز میں آپ کو شک آ جائے، دعا ما یریبک الی ما لا یریبک. جس چیز میں کام مشکوک ہو جائے اس کو چھوڑ دو، اس کام کی طرف آؤ جس میں کوئی شک نہیں. اپنے دل کو بھی مطمئن رکھو، اللہ کو بھی راضی رکھو گے. لیکن کام بڑا مشکل ہے، سودا بڑا مشکل ہے. یہ فائدے اس کے انتہا کے ہیں، اور اگر کوئی یہ حلال اور حرام اور شک والی چیزوں میں فیصلہ نہ کر سکے، رزلٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. فیصلہ آپ نے اور ہم نے کرنا ہے کہ اگر رزلٹ اتنا خطرناک ہے، پھر ہم سب بطور مسلمان اسی منزل کے راہی ہیں کہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، آخرت کے دن اس کی جنت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، قبر قیامت آخرت میں کامیاب ہو جائیں. راہی تو اسی چیز کے ہے نا. یہ جمعے قبول ہو جائیں، اللہ کو پسند آ جائیں، اس کو اچھے لگنے لگ جائیں، اس کی نظر میں ہمارا کوئی وزن بنے، اور وہ قیامت کے دن کہے کہ آپ میرے محبوب بندوں میں سے ہو، میں نے آپ کی ساری کوشش اور کاوشیں قبول کی اور تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرتا ہوں. یہی چاہتے ہیں نا. عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا. اب تو یہ ہوائی سفروں کی وجہ سے کتنا آسان ہو گیا اللہ کے گھر پہنچنا. میں ایک شخص پیدل چلتا ہے، کتنا مال اسباب خرچ کرتا ہے، اہل و عیال چھوڑتا ہے مشقتوں سے، اور ایک جگہ آتا ہے من اغبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار. جس کے پاؤں غبار آلود ہوئے، دھوڑ اور مٹی پڑ گئی اس پہ، اور چل ایسے راستے پہ تھا جو اللہ کی خاطر چلنے کا راستہ تھا، مسجد میں جا رہا تھا، نیکی کے کام جا رہا تھا، کسی کی مدد کرنے اللہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ ایسے پاؤں پر، ایسے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ذرا سوچئے، جو گھر سے پیدل چلے، اور سفر کس چیز کا؟ بیت اللہ کا. بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہے. اور ہم کیوں نہ یہاں یہ بات کریں؟ اللہ کے گھر جانا سعادت مندوں کی بات ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ آ گیا، میں نے اسے پکارا تو اس نے لبیک کہا اور چلتا آیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ میری پکار پہ میرے حضور حاضر ہو گئے، اب جو یہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا. سبحان اللہ، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے. لیکن یہ مقام یکسر بدل جاتا ہے، یہ فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں ایک مقام پہ آ کے، منظر نامہ الٹ ہو جاتا ہے، فضیلتیں خرابیوں میں بدل جاتی ہیں، اعلیٰ مقام اسفل فی السافلین میں چلا جاتا ہے. فرمایا ایک بندہ آیا، اللہ کے گھر پہنچا، داڑھی ہٹی ہوئی ہے، غبار آلود ہے، یہ ساری فضیلتیں اس نے حاصل کی ہوئی ہیں. اللہ کے گھر کا مسافر ہے، پیدل چل کے گیا ہے، جسم غبار آلود ہے، اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی سنتا ہے. اصول یہی ہے، کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب. بھائی جب سورۃ الفاتحہ میں آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، بندے نے زمین پہ میری تعریف کی ہے. کیا وزن ہے ان جملوں کا؟ یعنی زمین پہ نماز میں بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
عرش عظیم سے جواب آتا ہے، کیا عظیم ذات ہے، وہ تو جواب نہ بھی دے تو اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ اور پھر آپ جیسے اور میرے جیسے ماڑے اور کمزور کا جواب تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ حاجی صاحب کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، حق کیا بنتا ہے، اصول کیا ہے کہ اللہ اس کا جواب دے، اس کی بات سنیں، قبول کریں، اس سے خوش ہوں، خوش آمدید کہیں، مرحباً بکم کہیں، موسٹ ویلکم کہیں۔ یہی اصول بنتا ہے نا جب مہمان کو دستک دے گھروں میں۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی حساسیت کو میرے جمعہ پڑھنے والے دوستو، میں بھی سمجھو اس بات کو، آپ اور ہم سب سمجھ کے جائیں، یہاں سے فیصلہ کر کے جائیں کہ یہ کام نہیں کرنا زندگی میں، یہ کام بڑا خطرناک ہے، ساری زندگی کی محنتوں کو زیرو سے ضرب دینے والی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا، جواب سنیے، انا یستجاب لک، سوالیہ نشان، اے بندے ہم کیسے تیری دعا قبول کر لیں، ہم کیسے تیری دعا قبول کر لیں؟ ملبسک حرام، مشربک حرام، وغذی بالحرام، تیری بات کیسے سن لیں؟ اصول یہی ہے کہ سنتے ہیں، اصول یہی ہے کہ جب کوئی پکارتا ہے تو عرش سے جواب آتا ہے اس کی پکار کا، اصول یہی ہے میرے گھر آنے والے جب مانگتے ہیں تو میں نے خود کہا ہے کہ میں ان کی دعا سنتا ہوں، اصول یہی ہے۔ آج سارے اصول اور ضابطے بدل گئے ہیں، ہم کیسے تیری دعا سنیں؟ مشربو کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، ملبسو کا حرام، تو نے جو پہنا ہوا یہ حرام کا، وغذی بالحرام، آخری حد یہ ہے کہ حرام پہ تیری پرورش ہوئی ہے، ان ہڈیوں کو حرام کا گوشت اور حرام کا دودھ نے پالا ہے، ہم کیسے تیری دعا سن لیں؟ آج سارے اصول بدل گئے، اور ایمانداری سے بتائیے اصول اللہ نے بدلے یا بندے نے؟ بندے نے بدلے، بندے نے اللہ کے اس عظیم اصول کی نافرمانی کی۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت، پاک چیزیں کھانا اور اچھے اعمال کرنا۔ بندے نے اصول بدل لیا، اس نے پاک نہیں کھایا، اعمال اچھے کر رہے لیکن پاک نہیں کھایا، ناپاک اور حرام کھانے کی وجہ سے ساری زندگی کی محنتیں ختم ہو کر رہ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا کھانا غلط و حرام کا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا نہیں سنتا۔ عزیز ساتھیوں، صرف اعمال کرنے نہیں ہیں، ان کو بچانا ہے۔ فکر کرنی ہے کہ آپ اور ہم جس بیگ اور جس تھیلے میں اپنے اعمال صالحہ ڈال رہے ہیں، کہیں اس کے نیچے ایسا خطرناک سوراخ تو نہیں ہے کہ سارے اعمال نیچے گر رہے ہیں، ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور کی بہت بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی جس میں آپ اور ہم نہیں، پوری امت مسلمہ، پوری کی پوری معاشی نظام جکڑا ہوا ہے، وہ لعنت اللہ کے ساتھ جنگ اور سود کا نظام ہے۔ اور آپ اور ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، دنیا کی باتیں آپ مجھ سے زیادہ اچھے جانتے ہو، میں آپ کو اللہ اس کے رسول کی بات بتاتا ہوں، آپ سوچیے گا ذرا دنیا کے زاویوں سے۔ فرمایا لوگوں ایک وقت آئے گا شراب کو امت حرام نہیں حلال کر لے گی، نام بدل بدل کے شراب چلتی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ سود کے نام بدل دیے جائیں گے اور پھر سود کو حلال کر دیا جائے گا، اور تیسری اور خطرناک ترین بات، ایسا وقت بھی امت پر آئے گا کہ جو بندہ سود سے بچا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ اس میں معاونت کرتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس پہ گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اللہ کے غضب میں برابر کے شریک ہیں، ان سب پہ لعنت ہے اللہ کی۔ اور یہ تو شامل ہے، لیکن ہم اور آپ اس وقت سے گزر رہے ہیں جس
جس وقت کو محمد کریم نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ایسا آئے گا جو نہ کھاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ لیتا ہے، نہ لینے دیتا ہے، نہ گواہ بنتا ہے، نہ گواہ بننے دیتا ہے۔ الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود کے خلاف خطبے اور جمعے اور درس اور دروس اور لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے، مگر وقت ایسا حساس آ جائے گا کہ جو بچا بھی ہوگا نا ہر طرح سے، اس تک بھی سود کی دھول اور غبار ضرور پہنچے گی، وہ اس کے اثر سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ موبائل کمپنیاں اچک کے لے جائیں گے اس کے ہاتھ سے سود۔ ذرا نظر دوڑائیے، کس کو کہتے ہیں انٹرسٹ؟ کیا ہے زرعی قرضے؟ کیا ہے اس فون پہ لیے جانے والے لوڈ اور ایڈوانس بیلنس؟ کیا ہے پالیسیز اور انشورنس؟ کیا کیا نام دے کے، کیا تکافل، کیا اسلامک بینکنگ، کیا فلاں پالیسی، کیا فلاں پالیسی، یہ سارے کس چکر میں جکیڑ دیے، امت مسلمہ کو اس گند میں دھکیل دیا۔ بچنے والوں کے لیے آج بھی 1000 راستے ہیں، اور وہ راستے اللہ فراہم کرتا رہتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ کا وعدہ ہے جو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرے نا، اعلان کر دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نہیں اس میں شامل ہوں گا، پھر ہمارا وعدہ ہے ہم اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا حلال کی تلاش کرنے والے کو حلال نہ ملے، نہیں ہو سکتا، اس کو ملے گا، لیکن تلاش تم نے کرنی ہے۔ قرآن نے کہا ہے جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور بتاؤ اللہ اس کے رسول سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ بلکہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آنا ہی ذلت کی علامت ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، جو مقابلے میں آیا پھر ایسا عبرت کا نشان بنا دیا کہ رہتی دنیا تک لاش کو ہم نے رکھ دیا تاکہ لعنتیں برستی رہیں اور تذکرے ہوتے رہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آنے والے ذلیل و خوار کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا لوگوں آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان کھڑا ہو کے اعلان کرتے ہیں، کھڑے ہو کے، کہ جاہلیت کے زمانے کے سارے سود معاف کر دیے، سب لین دین ختم کر دیے۔ سب سے پہلے میں اپنے چچا ابن عباس کا سود معاف کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ محمد کریم جس کام کو مٹانے کے لیے آئے، آپ اور ہم نے اس کام کو بڑھوتری دی ہے، ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں 7 مہلک ترین گناہوں سے بچ جانا ہے، بچ جانا ان 7 جرموں سے، ان میں سے ایک جرم ہے سود۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ایک درہم سود کا، حرام مال کا سود کا 1 درہم 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ابن مسعود نے ایک واقعہ بیان کیا رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں ایک شخص نے 60 سال، ابن مسعود اگر کوئی صحابی واقعہ مرفوعاً بیان کرے تو اس سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ایک بندے نے 60 سال عبادتیں کی، شیطان غالب آ گیا، نفس نے دھوکہ دے دیا، 6 راتیں اس کی گزری بدکاری اور زنا میں، پھر احساس ہوا اللہ کے حضور، پھر توبہ طائب ہو گیا، پھر بڑا بھوک اور بڑا فقر طاری ہو گیا۔ ایک دن اس بھوک کی حالت میں چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا اس کے ہاتھ لگ گیا، ایک سوالی نے دستک دی دروازے پہ، کہتا یا اللہ تجھے بڑا ناراض کر بیٹھا ہوں، 60 سال عبادتیں کی ہیں، ان 6 راتوں میں جو منہ کالا کیا ہے، بڑا غم نہ مجھے میرا یہ گناہ معاف کر دے۔ یہ اللہ کے حضور گزارش کر کے نہ وہ روٹی کا ٹکڑا اس سوالی کو اٹھا دیا اور خود بھوکا رہ گیا، فوت ہو گیا۔ والوزن یومئذ الحق، لوگوں میزان کا ترازو لگ کے رہنا ہے، مت بے خبر رہو کہ سب قصے کہانیاں ختم ہو جائیں گی، ایک ایک بات تولی جائے گی، اور آپ دیکھو گے مجرموں کو کہ چھپ رہے ہوں گے اس چیز سے اور ڈر رہے ہوں گے کہ یہ کیسا ترازو ہے،
نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتا ہے اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑتا ہے. لگے ترازو. 60 سال کی باتیں ایک طرف رکھی گئیں, 6 دن کی بدکاریاں اور زناکاریاں ایک طرف رکھی گئیں. 60 سال کی باتوں کا وزن تھوڑا اور 6 دن کے گناہ کا وزن بڑھ گیا. چھوٹا جرم ہے کوئی؟ بھائی اللہ کی حدود کو پامال کرنا کوئی چھوٹا جرم ہے؟ ابھی یہ 6 دنوں کا جرم ہے. اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا, رحمان ہے نا. یہاں سے ہم سمجھیں, یہاں سے 2 سبق سیکھ کے جائیں. اگر سود اتنا خطرناک جرم ہے, حرام کھانا اتنی بڑی غلطی ہے, اور 1 درہم 36 مرتبہ گناہ سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے, اس میں راستہ موجود ہے. توبہ کرنے والوں کے لیے تو ابھی بھی راستہ موجود ہے. میرے رب کو اس پر رحم آیا, فرمایا اس نے توبہ بھی بڑی کی تھی, جاؤ اس کی توبہ کو پھر ترازو میں رکھو, پھر گناہ کو رکھو. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چند دنوں کی توبہ وزنی ہو گئی, وہ گناہ ہلکا ہو گیا. سبحان اللہ. فتوبوا الی بارئکم. لوگوں, اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے, مان جانا چاہیے. اب تو موقع ہے, آپ کے کان سن رہے ہیں, میری زبان سنا رہی ہے, یہ موقع مختصر ہیں, فیصلے کرنے چاہیے, باز آ جانا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ پہ پورا توکل کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے لیے کوئی غلط راستہ بند کر دوں گا, میرا رب 1000 اچھے اور جائز راستے کھول دے گا میرے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روٹی کا ٹکڑا جو اس نے صدقہ کیا تھا, جب وہ رکھا گیا, ساری زندگی وہ 6 راتوں کا گناہ ہلکا ہو گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا وزنی ہو گیا. سبحان اللہ. میرا مشورہ ہے, جو توبہ کرنا چاہتا ہے وہ صدقہ کرے. رات کی تنہائیوں میں جب اللہ تعالیٰ گواہ ہو اور بندہ ہو کہ یا اللہ اس گناہ سے جان چھڑوا دے, میری توبہ, میرے ہاتھ کھڑے ہیں اور تیری رضا کے لیے توبہ استغفار بھی کر رہا ہوں اور یہ صدقہ بھی کر رہا ہوں. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اربوں اور کھربوں نہیں چاہیے, اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے سکتے تو دے دو, اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے. اخلاص ہو سینے میں, انسان اصلاح چاہتا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں نے معراج کی رات دیکھا, کچھ لوگ ایسے تھے ان کے پیٹ گھڑے کی طرح تھے اور ان میں سانپ تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایسے ایسے سانپ ہیں اللہ کی مخلوقات, اگر کوئی زمین پہ ایک دفعہ ڈس دے تو پوری زمین اس کے زہر سے بھر دے, سارے پانی خشک ہو جائیں, سارے تریاں اور سبزے خس و خاک اور گھاس اور پھوس اور توڑی کی طرح بن جائے. ایسے ایسے ظالم ازدہار سانپ ہیں, ان کے پیٹوں میں سانپ تھے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ امت کے سود خور ہیں. مانا کہ آپ کی ہماری بڑی مجبوریاں ہیں, لیکن راستے اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں. آئیں پھر اس بات کا عہد کریں, یا اللہ ہم آپ سے راستے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ راستے عطا کرے گا. یا اللہ آپ سے معافیاں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا, خوشحال اور پاک زندگی عطا فرمائے گا, برکتوں والا رزق عطا فرمائے گا. اس کے بعد یاد رکھیے گا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. لوگو اللہ کے حضور توبہ کرو, اللہ تمہیں مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا اور باغات بھی دے گا. مالکم لا ترجون للہ وقارا. اوے ہو کیا گیا تمہیں, پھر بھی نہیں آتے اللہ کے پاس. یار اللہ کا وعدہ جھوٹا معاذ اللہ, پھر تم کیوں نہیں آتے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. بتاؤ تو صحیح, اللہ سے سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ تمہارا ایمان بھی کہتا ہے, تمہارے سر بھی بتا رہے
ہیں کہ اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، اس سچے رب نے کہا ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ، حلال کے اوپر آؤ، مال بھی دوں گا، بیٹے بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، دنیا کی جنتیں بھی دوں گا، اور آخرت کی بھی پکی اور کھڑی کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اس دشمن کو دشمن سمجھو، ایسے دشمنی پالو جس طرح دشمنی پالنے کا حق ہے، دشمن کو دشمن بن کے دکھا، اس کا ہر وار ناکام کر دو، ہر سازش اور ہر چال کو بے نقاب کر دو، اور اس پر خود ایسا حملہ کرو کہ اس کی کمر توڑ کے رکھ دو۔ یہ حق دشمن کا۔ لیکن یہ سود کا معاملہ ایسا خطرناک ہے، ایسا خطرناک ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو یہ سود والے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا، یہ تو ایسے خناس ہیں، ان کے اوپر شیطان نے حملے کر کر کے ان کی مت مار دی ہے، ان کو خبتی بنا دیے، عقل کام نہیں کرتی، ہر وقت اس چکر میں ہوتے ہیں کہ سرمایہ ڈبل سے ٹرپل کیسے ہوگا، کتنا پروفٹ اور کتنے پرسنٹ ملے گا، کہاں سے کس طریقے سے کتنا بڑھے گا، اسی چکر میں ایسا ذلیل اور خوار کیا ہوا ہے، ان کی نیند اڑا دی، صحت برباد کر دی، سکون نام کی چیز نہیں ہے، اولادیں دشمن بنا دی، طرح طرح کے عذابوں اور مصیبتوں میں پھنسا دیا، ایسی ایسی زمین پہ بدنامیاں ہوئی ہیں ان کی کہ کوئی عقل والا ہوتا تو باز آ جاتا، لیکن جتنے مرضی بڑے حادثات دیکھ لیں، ان کی مت ماری ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، سود میں پڑے ہو۔ ایسا شیطان اس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بطور امت سمجھ کے عطا فرمائے، اور اپنا اپنا جس نے کردار ادا کرنا ہے، کم از کم اپنا حق تو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ نے اپنا کتنا کردار ادا کیا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ فلاں نے کیا کیا، وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداءك واعداء الدين، اللهم انجنا اخوانا المسجونين من السجن الكفار، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم